والی کی تلاوت کرتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. ارے محمد تو ایک رسول ہے، آپ سے پہلے بھی دنیا میں رسول آئے ہیں. افئن مات او قتل، اگر آپ کو موت آ جائے یا آپ قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. جب یہ آیت پڑھی حضرت ابوبکر صدیق نے، صحابہ کہتے ہیں یہ آیت تو پہلے سے قرآن میں موجود تھی اور پہلے بھی ہم اس آیت کو پڑھتے تھے، مگر آج ایسا لگا جیسے یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے اور پہلی مرتبہ ہم ابوبکر صدیق کے منہ سے اس آیت کو سن رہے ہیں. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے بڑی تاریخی بات کہی تھی، وہ بات سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے. حضرت ابوبکر نے کہا تھا من کان یعبد منکم محمدا فإن محمدا قد مات. او لوگو، جو محمد کی عبادت کرتا تھا، جو محمد کو اپنا رب مانتا تھا، وہ یہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس جا چکے ہیں، آپ کو موت آ چکی ہے. ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، فإن اللہ حی لا یموت، تو وہ یہ کان کھول کر کے سن لے کہ اللہ تعالیٰ اکیلی ایسی ذات ہے کہ وہ زندہ رہنے والا ہے، اس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. جب یہ تقریر کی حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکے اور میں زمین پر بیٹھ گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے پیارے نبی دنیا سے جا چکے. سوموار کے دن آپ کا انتقال اور بدھ کے دن آپ کو دفن کیا گیا. آپ کو جب غسل دیا جانے لگا، حضرت علی بھی تھے غسل دینے والوں میں، اسامہ بن زید بھی تھے غسل دینے والوں میں، آپ کے اہل بیت اور آپ کے گھر کے ہی لوگ آپ کو غسل دے رہے تھے. لیکن صحابہ کنفیوز تھے کہ آپ کو کیسے غسل دیں، آپ کے بدن سے کپڑا اتارے تو کیسے اتارے. آسمان سے آواز آئی کہ اپنے نبی کے بدن سے کپڑے مت اتارو، اسی حالت میں آپ کے اوپر پانی ڈالو. چنانچہ کپڑوں سمیت آپ کو غسل دیا گیا اور 3 سوتی چادروں میں آپ کو کفنایا گیا. آپ کی جنازے کی نماز کسی نے جماعت بنا کر کے نہیں پڑھی، کسی نے امام کے پیچھے نہیں پڑھی، ایک ایک کر کے لوگ آتے چلے گئے اور نماز پڑھ کے جاتے چلے گئے. پہلے مردوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد عورتوں نے نماز پڑھی، اس کے بعد بچوں نے نماز پڑھی. آپ کی جنازے کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی گئی. آپ کے دفن کرنے کا جب مسئلہ آیا، اس میں بھی اختلاف ہوا کہ کہاں آپ کو دفن کیا جائے. حضرت عائشہ نے اللہ کے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دی کہ نبی کا جہاں انتقال ہوتا ہے نبی کو وہیں دفنایا جاتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی کی قبر آپ کے اسی حجرے میں بنائی گئی اور آپ کے حجرے میں آپ کو دفن کیا گیا. او لوگو، نبی کی پیدائش کا جشن منانے والوں، نبی کی وفات کا تذکرہ بھی کبھی یاد کر لیا کرو. اسی ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی کی وفات کا یہ دردناک واقعہ بھی پیش آیا. میرے پیارے ساتھیوں، نبی کی وفات میں بھی ہمارے لیے عبرت کے بہت سارے پہلو ہیں. آج محبت رسول اس لفظ کو ہم نے بدنام کر دیا ہے. محبت تو بڑا پاکیزہ لفظ ہے میرے بھائی. محبت کے لفظ کی قدر کرو، نبی سے سچی محبت کرو، اور جس کو نبی سے سچی محبت ہوگی وہ نبی کی سنتوں سے محبت کرے گا، نبی کے طریقے سے محبت کرے گا. وہ دین میں نیا کام نہیں نکالے گا، وہ بدعت نہیں نکالے گا. یاد کرو اللہ کے نبی کا وہ خطبہ، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی. ارباز ابن ساریہ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی نے خطبہ دیا اور ایسا خطبہ دیا کہ آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور دل غمگین ہو گئے. اور خطبہ دینے کے بعد صحابہ نے اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے تو آج ایسا خطبہ دیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ الوداعی خطبہ ہے، یہ آخری خطبہ ہے. اے اللہ کے نبی، اس موقع پر آپ کچھ نصیحت کر دیجئے. اللہ کے نبی نے فرمایا او لوگو اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں. ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا. والسمع والطاعت، اور اپنے امیر کی اطاعت کرنا، اپنے امیر کی بات ماننا. کوئی حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے، تم اپنے امیر کی اطاعت کرنا.
وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ آج اختلاف موجود ہے میرے پیارے ساتھیوں، کوئی جلوس نکالتا ہے، کوئی نہیں نکالتا ہے، کوئی نعرہ لگاتا ہے، کوئی نہیں لگاتا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے، اختلاف ہوگا، لیکن اختلاف کے ٹائم کرنا کیا ہے، نبی نے کرنے کا کام بتایا۔ آپ نے فرمایا انہو من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو جب اختلاف آ جائے تو تم میرے طریقے پر چلنا اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلنا، میرے صحابہ کے طریقے پر چلنا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اور میرے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور اپنے ڈاڑھ کے دانتوں سے تھام لینا، یعنی کبھی مت چھوڑنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعتوں کا زمانہ ہے، خرافات کا زمانہ ہے، نبی سے محبت کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میں نبی کی یہی حدیث آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ نبی کے طریقے کو تھام لیجئے، نبی کی سنت کو تھام لیجئے۔ جو نبی کا سچا چاہنے والا ہے، میں نے خطبے میں وہ آیت پڑھی تھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تم کو جو دے دیں لے لو، اور رسول جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ نبی نے 2 عید دی ہے، نبی کی شریعت میں کوئی تیسری عید نہیں ہے، لہٰذا 2 عید کو کافی سمجھو۔ نبی سے محبت ہے تو نبی پر درود پڑھو، نبی پر سلام پڑھو، نبی کی سنت پر عمل کرو، نبی کے طریقے پر چلو، لیکن اسلام کو بدلنے کی کوشش مت کرو، شریعت کو بدلنے کی کوشش مت کرو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کی تقریر کا میرا یہی پیغام ہے کہ ہم نبی سے صحیح اور سچی محبت کریں، اور یہی تڑپ اور یہی جذبہ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین اپنے نبی سے سچی محبت کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں بدعت